بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو ہدایہ اسیریہ میں ہے۔ ہدایہ اسیریہ میں حکمت طبیعی کے فن اول کی آخری فصل کے بارے میں آج گفتگو ہوگی۔ انشاءاللہ آخری فصل جو آپ کے سامنے بیان کریں گے وہ زمان کے بارے میں ہے۔ اچھا، اس زمان کے بارے میں جو اس فصل میں مطالب مصنف ذکر کر رہے ہیں ان کو اگر کلی طریقے سے دیکھا جائے تو یہ چند مطالب ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ زمانہ کسے کہتے ہیں۔ دو، زمانے کے وجود میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں زمانہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ زمانہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ تین، زمانے کی سرمدیت کو بیان کریں گے کہ یعنی زمانہ ازلی بھی ہے، ابدی بھی ہے، یعنی زمانہ آغاز کے لحاظ سے اس کا کوئی آغاز نہیں اور انتہا کے اعتبار سے اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور چوتھا نقطہ یہ بیان کریں گے کہ زمانہ مقدار حرکت کو کہتے ہیں۔ خوب، آ جائے زمانے کے متعلق آغا مختلف اقوال ہیں۔ زمانے کی حقیقت کیا ہے؟ بہت سارے اقوال ہیں۔ معروف یہ ہے کہ متکلمین کہتے ہیں کہ زمانہ کوئی شیء موجود نہیں ہے بلکہ زمانہ ایک امر موہوم ہے۔ زمانہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا، ایک فرضی چیز ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ زمانہ یعنی دہر واجب الوجود ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیں، یعنی بعض حضرات کہتے ہیں کہ زمانہ اصلاً موہوم چیز ہے اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہ، زمانہ واجب الوجود ہے۔ خوب، بعض حکماء کا ماننا ہے کہ زمانہ فلک اعظم کی حرکت کی مقدار کا نام ہے۔ انشاءاللہ فن فلکیات میں عرض ہوگا کہ افلاک 9 ہیں، ان میں سے جو فلک اعظم ہے، 9واں فلک ہے، اس فلک کے حرکت کی مقدار کو زمان کہتے ہیں۔ یہ مشہور حکماء مشائین کا نظریہ ہے۔ البتہ زمان کے بارے میں بھی اور بہت ساری مفصل بحثیں ہیں کہ ملا صدرہ کہتے ہیں کہ نہ عزیز من، زمانہ مطلق حرکت کی مقدار کو کہتے ہیں کیونکہ وہ حرکت جوہری کے قائل ہے، تو ان کے نظریے کے اعتبار سے ہر موجود کا زمانہ اسی کی حرکت جوہری کا نام ہے کہ تفصیلات انشاءاللہ بدایہ میں آپ پڑھیں گے۔ خوب، اب آتے ہیں خود زمان کے بارے میں۔ خوب، عرض کیا کہ زمان کے بارے میں یہ جو مختلف اقوال ہیں، مصنف یعنی صاحب ہدایہ اسیریہ وہی حکماء مشاء کی نظر کو مانتے ہیں، یعنی ان کا ماننا ہے کہ فلک اعظم کی حرکت کے مقدار کو زمان کہتے ہیں۔ خوب، اس کو پھر اپنے مخصوص بیانات کے ذریعے سے وہ ثابت بھی کرتے ہیں۔ اچھا، زمان کو اس طریقے سے اس بات کرتے مصنف کہتے ہیں کہ بابا دیکھیں، آپ ایک مبدا سے آپ 2 حرکتوں کو فرض کریں۔ ایک حرکت سریعہ ہے، تیز رفتار حرکت ہے، اور دوسری سست رفتار حرکت ہے۔ مثلا فرض کریں قم سے تہران کی طرف۔ خوب آغا، ٹھیک 8 بجے 2 گاڑیاں حرکت کرتی ہیں۔ خوب، ایک گاڑی 100 کی اسپیڈ سے چل رہی ہے اور دوسری گاڑی 50 کی اسپیڈ سے چل رہی ہے۔ مثلا فرض کریں 1 گھنٹہ یہ حرکت کرتے ہیں، 8 سے 9 بجے تک۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو 100 کی رفتار سے حرکت کر رہی ہے
تو اس کی مسافت زیادہ ہوگی، اور جو 50 کی رفتار سے حرکت کر رہی ہے اس کی مسافت کیا ہوگی؟ کم ہوگی۔ تو اب یہ جو 8 سے 9 بجے تک ان دونوں گاڑیوں نے حرکت کی ہے، تو یہ 8 سے 9 بجے تک کا محدودہ درمیانہ، کہ جس کو مصنف تعبیر کرے ایک امر ممتد، ایک امکان واسع، یہ جو ایک 8 گھنٹے کا ہے، بے بخشید، یہ جو 1 گھنٹے کا ہے جس کو آپ 1 گھنٹے سے تعبیر کریں، یہ درمیانہ امر ممتد، اس کو ہم کہتے ہیں زمان۔ اچھا، یہ زمان ثابت ہے؟ کہتے ہیں بالکل، کیونکہ یہ امر ممتد زیادت اور نقصان کو قبول کرتا ہے۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں مثلا ایک گاڑی 10 بجے حرکت کر رہی ہے اور دوسری گاڑی 9:30 بجے حرکت کر رہی ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہ جو درمیانہ امر ممتد ہے وہ ایک کو آپ 1 گھنٹے سے تعبیر کرتے ہیں، دوسرے کو 1.5 گھنٹے سے تعبیر کرتے ہیں، اس میں زیادتی اور نقصان آ رہا ہے، وہ زیادہ ہے وہ کم ہے، اور ہر وہ چیز جو ان اوصاف ثبوتیہ کے ساتھ متصف ہو اسے ہم کہیں گے امر واقعی ہے۔ اس طریقے سے مصنف زمان کا اس بات کرتے ہیں۔ اچھا، ایک نقطہ دیکھیں، یہ زمان ہے کیا؟ اگر دقت کریں آپ، زمان در حقیقت اس حرکت کی مقدار کو کہتے ہیں۔ حرکت کے باعث میں ہم نے ذکر کیا خروج الشیء من القوت الى الفعل تدریجاً، حرکت ایک امر ممتد ہے، ایک کشدار اور پھیلی ہوئی چیز ہے۔ حرکت کی خاصیت یہ ہے، خصوصیت سے حرکت قطعیہ، کہ جس کے بارے میں ہم نے گفتگو نہیں کی تھی۔ حرکت قطعیہ کی خاصیت یہ ہے کہ حرکت ایک امر غیر قار ہے۔ اچھا، یہ اصطلاح بھی سن لیں، ہمارے پاس امور 2 طرح کے ہیں، یا امر قار الذات ہے یا امر غیر قار ہے۔ امر قار اسے کہتے ہیں کہ جس کے تمام اجزاء آنے واحد میں جمع ہو سکتے ہیں، مثلا جس طریقے سے جسم ہے، سطح ہے، خب یہ قار الذات ہے، سطح کے تمام اجزاء ایک آنے واحد کے اندر مجتمع ہو سکتے ہیں، بلکہ مجتمع ہوتے ہیں۔ جس کے تمام اجزاء آنے واحد میں جمع ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں قار الذات، یعنی ثابت۔ اور وہ شے کہ جس کے تمام اجزاء آنے واحد میں جمع نہ ہو سکتے ہو اس کو کہتے ہیں غیر قار۔ تو حرکت اور زمان اسی طریقے سے ہے کہ اس کا ہر جو ہے وہ کیا ہے، جز دوسرے جز کے آنے سے ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک جز آیا، اب دوسرا جز آئے گا تو پہلا جز ختم، پھر تیسرا جز آئے گا تو دوسرا ختم، چوتھا آئے گا تو تیسرا ختم۔ یعنی اس کے اجزاء سارے مجتمع فی الوجود نہیں ہیں، جمع نہیں ہو سکتے۔ مشہور وہ جو حکما یونان میں سے ایک حکیم کہتا ہے نہیں کہ ایک ہی نہر میں انسان 2 مرتبہ نہیں نہا سکتا، خوب اس کا مقصد یہی ہے، یعنی غیر قار کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ کہتا ہے کہ ایک نہر کے اندر انسان 2 مرتبہ نہیں نہا سکتا۔ خوب یعنی کیا ایک نہر کے اندر 2 مرتبہ نہیں نہا سکتا؟ یعنی پہلی مرتبہ جب آپ نے نہر کے اندر ڈبکی لگائی اور باہر آئے، اب جب دوسری مرتبہ آپ ڈبکی لگائیں گے تو وہ پہلا پانی کہ جس میں آپ نے ڈبکی لگائی تھی وہ گزر چکا ہے، اب اس کی جگہ پر دوسرا پانی آ گیا ہے۔ اس اعتبار سے وہ کہتا ہے کہ ایک ہی نہر میں انسان 2 مرتبہ نہیں نہا سکتا۔ تو یہ امور غیر قار کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے اجزاء مجتمع فی الوجود نہیں ہوتے، ایک جز آئے گا گزرے گا، دوسرا جز آئے گا وہ گزرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، ایسے گزرتے رہتے۔ تو زمان ایک امر غیر قار ہے، زمان اسی حرکت کی مقدار کو کہتے ہیں، منتہا جیسے حرکت ایک امر سیال ہے، امر گزرا ہے، اسی طریقے سے جو اس کی مقدار ہے وہ بھی امر سیال اور گزرا ہوگی۔ خوب، یہ حرکت کے بارے میں مطلب۔ آخری مطلب
کہ حرکت ازلی اور ابدی ہے، یعنی بے بخشید زمان جو ہے وہ کیا ہے؟ ازلی اور ابدی ہے، یعنی زمان کا آغاز نہیں ہے اور انتہا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کا بیان ایسے ہے، دقت کیجئے گا۔ اگر آپ کہیں کہ زمان کا آغاز ہو، یعنی ایک نقطے سے زمان شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا، یعنی ایک نقطے سے آپ کہیں کہ زمان شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا، یعنی وہ جو پہلے قبلیت کہہ رہے ہیں وہ ایسی قبلیت ہے جو بعدیت کے ساتھ جمع نہیں ہو رہی، یعنی جس نقطے سے آپ زمان کا آغاز کر رہے ہیں اس سے پہلے والے نقاط میں زمان نہیں تھا، یعنی وہ ایسی قبلیت ہے جو زمان اور زمان کے بعد والے مراحل کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ خوب، ایک ایسی قبلیت جو بعدیت کے ساتھ جمع نہ ہو سکتی ہو، اسی کو تو زمان کہتے ہیں۔ پس عدم زمان سے وجود زمان ثابت ہو رہا ہے۔ اگر آپ کہیں کہ ایک برہے کے اندر زمان نہیں تھا پھر بعد میں زمان شروع ہوا، تو وہ جو آپ پہلا برہا فرض کر رہے ہیں وہ بعد والے برہے کے ساتھ جمع نہیں ہوتا، اور یہی قبلیت کے جو بعدیت کے ساتھ جمع نہ ہوتی ہو اسی کو تو زمان کہتے ہیں۔ پس عدم زمان سے وجود زمان لازم آ رہا ہے، یلزم من عدم ہی وجود ہو، اس کے عدم سے اس کا وجود لازم آ رہا ہے۔ پس زمان کے لیے آپ آغاز فرض نہیں کر سکتے، خوب زمان کے لیے انتہا بھی فرض نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کہیں گے جس جگہ پر جا کر زمان رک جائے اور آگے زمان نہ ہو تو وہ بعدیت اس قبلیت کے ساتھ جمع نہیں ہو رہی، یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ زمان کے بعد بھی زمان ہو۔ خوب، اس سے ابدیت بھی ثابت ہو رہی ہے۔ دیکھیں عبارت کو، فصل فی الزمان، فرماتے ہیں کہ یہ فصل جو آخری فصل ہے زمان کے بیان میں، اذا فرضنا حرکتا واقعتا فی مسافت علی مقدار من السرعت، اگر فرض کرے ایک مسافت میں حرکت واقع ہو رہی ہے علی مقدار من السرعہ، ایک خاص سرعت کے ساتھ، درست ہے، ایک خاص سرعت کے ساتھ کیا ہے؟ ایک مسافت میں حرکت ہو رہی ہے، وابتدأت معها حرکت اخرى کہ ابتع منها، اور اسی کے ساتھ ایک اور حرکت کا بھی آغاز ہوا جو پہلے والی حرکت سے کچھ بطیء ہے، یعنی سست رفتار ہے۔ واتفقتا فی الاخذ والترک، اور یہ آغاز اور اختتام کے اعتبار سے دونوں ساتھ ساتھ ہیں، ایک ساتھ ہے۔ وجدت البطیئۃ قاطعۃ لمسافۃ اقل من مسافۃ السریعہ، تو تم پاؤ گے وہ جو حرکت بطیئہ ہے اس نے جس مسافت کو طے کیا ہے وہ مسافت کمتر ہوگی اس تیز رفتار کی مسافت سے، تیز رفتار والی جو مسافت تھی اس سے بطیئہ کی مسافت کمتر ہوگی۔ وَالسَّرِيعَةُ قَاطِعَةٌ لِمَسَافَةٍ أَكْثَرَ مِنْهَا، اور جو تیز رفتار تھی اس بطیئہ سے زیادہ مسافت کو طے کرے گی۔ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ كَانَ بَيْنَ أَخْذِ السَّرِيعَةِ وَتَرْكِهَا إِمْكَانٌ، فرماتے ہیں جب مطلب اس طریقے سے ہے تو سریعہ کے آغاز اور اختتام کے مابین ایک امکان ہے کہ یسع قطع مسافت معینت بسرعت معینہ، کہ جو امکان یہ وسعت دیتا ہے کہ مسافت معینہ کو سرعت معینہ کے ساتھ طے کیا جائے، یا اقل منہا بے بطء معین، یا اس مسافت معین سے تھوڑا سا کمتر اگر اس سرعت معینہ سے تھوڑی سی سست رفتاری ہو۔ اور یہ جو درمیان میں آپ امکان فرض کر رہے ہیں کہ جس کو ہم 1 گھنٹے سے تعبیر کر رہے ہیں، فَهَذَا الْإِمْكَانُ قَابِلٌ لِلزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ، اگر یہ جو درمیانہ امکان ہے ایک امر ممتد ہے،
یہ قابلیت رکھتا ہے زیادت اور نقصان کی. 1 گھنٹہ ہو سکتا ہے، 1.5 گھنٹہ ہو سکتا ہے. وغیر ثابت، اور قار الذات نہیں ہے، گزرا ہے، سیال ہے. اذ لا یوجد اجزاؤہ معا، آغا ثابت اور قار الذات کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کے اجزاء مجتمع فی الوجود نہیں ہے، مجتمع نہیں پائے جاتے. پس فہا ہونا امکان متقدر غیر ثابت، پس ہمارے پاس ایک امکان ہے، امر ممتد ہے کہ جو متقدر یعنی مقدار ہے، غیر ثابت، غیر ثابت یعنی اے غیر قارن، جو قار الذات نہیں ہے، گزرا ہے. غیر ثابت کا معنی یہ کریں یہاں پر، ہاں غیر ثابت یعنی غیر قارن یعنی جو گزرا ہے. وَهُوَ الْمَعْنَى مِنَ الزَّمَانِ، یا وَهُوَ الْمَعْنِيُّ مِنَ الزَّمَانِ، زمان سے اسی چیز کا قصد کیا جاتا ہے. وَهُوَ مقدار الحرکہ، اور یہ زمان مقدار حرکت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّهُ کَمٌ، اولاً یہ مقدار ہے، کمیت ہے. خب جب یہ مقدار ہے، کمیت ہے، تو یہ حرکت کی کمیت ہوگی، امر قار الذات کی کمیت نہیں ہو سکتی. کیونکہ ولا یخلو اما ان یکون مقدار الہیئت قارتا، یا ایسے ولا یخلو اما ان یکون مقدارا لہیئت قارت او لہیئت غیر قارت. جب ہم نے کہا کہ یہ کم ہے، مقدار ہے، تو یا یہ مقدار ہے ہیئت، یا یہ مقدار ہے ایک امر کار کے لیے یا امر غیر کار کے لیے. ولا سبیل الی الاول، امر قار الذات یعنی جو ثابت ہے اس کے لیے نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ لأن الزمان غیر قار، زمان قار نہیں ہے، اس کے اجزاء مجتمع فی الوجود نہیں ہے، سارے اجزاء آنے واحد میں جمع نہیں ہو سکتے. وما لا یکون قارا لا یکون مقدارا لہیئت قارت، اور جو چیز بذات خود قار اور ثابت نہ ہو تو وہ ہیئت قار کے لیے مقدار نہیں بن سکتا. پس فہو مقدار لہیئت غیر قارت، وکل ہیئت غیر قارت فہی الحرکہ، وہ حرکت ہی ہے. فالزمان مقدار الحرکت وہو المطلوب، پس زمان حرکت کی مقدار کا نام ہوگا اور یہی ہمارا مطلوب ہے. وَنَقُولُ أَيْضًا، دوسرا مطلب کہ زمان سرمدیت رکھتا ہے. کلام کے باعث میں ہم نے ذکر کیا ہے، خدا کے بارے میں ہم کہتے ہیں نا خدا سرمدی ہے، ازلی ہے، ابدی ہے. ازلی ہے یعنی گزشتہ زمان کے اعتبار سے اس کا آغاز نہیں ہے، ابدی ہے یعنی مستقبل کے اعتبار سے اس کا کوئی انجام نہیں ہے، اختتام نہیں ہے، اور دونوں کے جامع کو کہیں گے سرمدی. تو فرماتے ہیں زمان سرمدی ہے یعنی نہ اس کا آغاز ہے نہ اس کا انجام ہے. ان الزمان لا بدایت لہ ولا نہایت، کیونکہ جو آپ اس کی بدایت فرض کریں گے اس کے عدم زمان سے وجود زمان لازم آئے گا. کیوں؟ لأنه لو كان له بداية لكان عدمه قبل وجوده. فرماتے ہیں کہ اگر آپ اس کے لیے آغاز فرض کریں تو لکان عدمه قبل وجوده، تو اس کا عدم اس کے وجود سے پہلے ہوگا. البتہ قبلیتاً کہ لا توجد مع البعدیہ، ایسی قبلیت جو بعدیت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. وَكُلُّ قَبْلِيَّةٍ کہ لا توجد مع البعدیت فہی زمانیہ، ہر وہ قبلیت جو بعدیت کے ساتھ جمع نہ ہو وہ زمانی ہے. فَيَكُونُ قَبْلَ الزَّمَانِ زَمَانٌ کہ هَذَا خُلْفٌ، پس زمان سے پہلے زمان لازم آئے گا جو کہ خلف ہے، جبکہ فرض کیا کہ زمان نہیں تھا. پس ازلیت ثابت ہو گئی. وَلَوْ كَانَ لَهُ نِهَایَةٌ لَكَانَ عَدَمُهُ بَعْدَ وُجُودِهِ. فرماتے ہیں اگر اس کے لیے انجام ہو، نہایت ہو، تو پھر اس کا عدم اس کے وجود کے بعد ہوگا. بعدیتاً ایسا عدم، ایسی بعدیت کہ لا توجد مع القبلیہ جو قبلیت کے ساتھ قابل جمع نہیں ہے. فتکون زمانیتاً پس وہ بھی زمانی ہوگا. فیکون بعد الزمان زمان کہ ھذا خلف، پس زمان کے بعد بھی زمان فرض کرنا پڑے گا، اور یہ کیا ہے؟ خلف فرض ہے.
خوب اس طریقے سے زمان کی بات تمام ہو جاتی ہے. یہاں پر میں ایک نقطہ آپ کے لیے عرض کروں. وہ نقطہ یہ ہے عزیز من، جب ہم نے کہا کہ زمان مقدار حرکت ہے تو یہاں سے ایک نقطہ سمجھ میں آتا ہے. پروردگار عالم کے لیے زمان فرض نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کے لیے حرکت نہیں ہے. جب پروردگار عالم کے وجود کے لیے حرکت نہیں ہے تو زمان نہیں ہوگا، کیونکہ زمان مقدار حرکت کو کہتے ہیں. پس خدا کے لیے، پروردگار عالم کے لیے زمان کا فرض نہیں کیا جا سکتا. اسی طریقے سے مجردات، یہ جو حکماء مشاء ہیں، حکماء مشاء کے نزدیک عقول مجردہ زمان سے بالاتر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے لیے حرکت نہیں ہے. اگر مجردات کے لیے حرکت کیوں نہیں ہے؟ فرماتے ہیں حرکت وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر ایک موجود من جہتن بالقوہ ہو، من جہتن بالفعل ہو، پھر اس قوت سے فعلیت کی طرف تدریجاً خارج ہو، اس کو حرکت کہتے ہیں. لیکن موجودات مجردات من جمیع الجہات بالفعل ہے، ان کے اندر حالت منتظرہ نہیں ہے. پس الخروج من القوت الى الفعل علی سبیل التدریج ملائکہ اور مجردات کے لیے فرض نہیں کر سکتے. جب ان کے لیے حرکت نہیں ہے تو ان کے لیے زمان بھی نہیں ہوگا. لہذا مجردات اور واجب تعالیٰ کے لیے کہتے ہیں کہ وہ فوق زمان ہے، زمان کے اوپر ہے. خوب، یہ ایک نقطہ تھا کہ جس کو اچھے طریقے سے سمجھیں. الحمدللہ خداوند منان کے لطف و کرم سے اس طریقے سے ہمارا جو ہے وہ کیا ہے، ہدایہ اسیریہ میں فن اول جو عموم احوالات جسم طبیعی کے بارے میں تھا وہ اپنے اختتام کو پہنچا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.